أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. کیا وصف میں بیان کروں گا حسین کا، کیا وصف میں بیان کروں گا حسین کا، کوئی بیان نہ کر سکا رتبہ حسین کا. ہو کر شہید دے گئے دی کو نئی بساط، ہو کر شہید دے گئے دی کو نئی بساط، پختہ تھا اپنے دین سے رشتہ حسین کا. دین رسول پاک بچانے کے واسطے دین رسول پاک بچانے کے واسطے نکلا تھا اپنے گھر سے گھرانہ حسین کا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میرے اس بیان کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا اللہ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو نصیب فرمایا.
میں دعائیں کرتا ہوں اور ہم سب مل کر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے خیر، عافیت، رحمتوں اور برکتوں والا سال بنا دے، آمین۔ اور دعائیں کرے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر فتنے سے، حکومت کی شرارتوں سے اور تمام فتنوں کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں، اور اس پورے سال کو ہمارے لیے خیر کا، رحمت کا، عفو کا، امن کا، امان کا، شانتی کا اللہ رب العزت اس سال کو ہم سب کے لیے ذریعہ بنائے۔ آئیے دوستو، آج کا عنوان ہم نے رکھا ہے کیونکہ آج پہلی محرم الحرام ہے، اس اعتبار سے آج ہمارا ہیپی نیو ایئر ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ہمیں انگریزوں کے دن، مہینے، ان کے طور طریقے سب یاد ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہمارا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ ابھی ہمارے کے جی کے بچے سے اگر مہینے پوچھے جائے تو سیدھا وہ شروع پڑ جائے گا جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ختم۔ لیکن اگر کسی بڑے آدمی سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی ذرا اسلامی سال جو ہوتا ہے اس کے جو 12 مہینے ہیں ان کے نام بتاؤ، تو بس وہ 2-3 یاد رہتے ہیں، باقی اس کے بعد قصہ ختم۔ تو ہمارا حال ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ یاد نہیں، اپنی ہسٹری یاد نہیں، اپنے اسلاف، اپنے آبا و اجداد، اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد نہیں، یہ دین کیسے پھیلا، یہ دین کیسے زندہ ہے اور یہ دین کیسے زندہ رہے گا، ہم نہ کچھ پڑھنے کو تیار ہیں، نہ سننے کو تیار ہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ناپاک قسم کے، گھٹیا قسم کے لوگ آج ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور ہم پر راج کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کا یہ ماجرا بن گیا ہے۔ جہاں ہمارے اپنے ملک ہے وہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کا پاس اور لحاظ اور نہیں رکھا جا رہا ہے، اور شریعت کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے۔ خیر چلیے آئیے، تو آج کا ہم نے عنوان رکھا ہے محرم کی فضیلت۔ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کتنا بابرکت ہے یہ مہینہ، اس پر آج تھوڑی سی بات کروں گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے تو آج ایک محرم تھی جو گزر گئی، اب عصر بعد سے مغرب کے وقت سے دوسری محرم شروع ہو گئی، تو انشاءاللہ 8 محرم کو پھر ہم کو موقع ملے گا، تو اس 8 محرم کو ہم بات کریں گے، بیان کریں گے کربلا کے واقعے کو، حضرت امام حسین کی شہادت کو، حضرت حسین کے اہل خانہ کی قربانیوں، عاشورہ کے روزے کی اہمیت اور برکتوں کو، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس دن ہم بیان کریں گے، کیونکہ 10 محرم سے پہلے ہم کو ایک جمعرات اور مل رہا ہے۔ لیکن آج میں صرف بیسک آپ کو بتا دوں کہ محرم کی فضیلت، محرم کی اہمیت، محرم الحرام کا احترام، کتنی برکتوں والا مہینہ یہ، اور اس مہینے میں ہمارے عقیدے کیا ہے۔ حالانکہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہی، بہت ساری شہادت حسین کو لے کر بھی آ جائے گی۔ تو چلیے آئیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو اشعار پڑھا ہے وہ شہادت حسین کے متعلق اشعار شروع میں پڑھا ہے، اس پر تفصیل آئندہ جمعرات کو ہوگی۔ لیکن آج میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ محرم الحرام، بالکل بیسک اور بنیاد سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی یہاں سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اور آپ نے میرے بیان میں اکثر سنا ہوگا کہ دیکھو ہمارے سال کی ابتدا، آغاز، اور ہمارے سال کی انتہا، یعنی جہاں جو ہمارا سال کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، ان دونوں پر آپ غور کریں تو دونوں پر غور کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے سال کے ابتدا اور آغاز میں بھی قربانی کا پیغام ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے قربانیوں سے۔ جی ہاں، ایسی سال کا جو آخری مہینہ ہے ہمارا ذی الحجہ، تو
تو ذی الحجہ میں ابھی ہم نے کیا کرے؟ 3 دن قربانیاں کرے، اور ہم کو یہ بتایا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ میرا تفصیلی خطاب ہوا تھا۔ تو مسلمانوں، ہمارے سال کے آغاز، ابتدا اور سال کے اختتام پر اگر ہم غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دین ہمیں قربانی کا پیغام دیتا ہے، قربانی کا درس دیتا ہے، قربانی کا سبق دیتا ہے، اور ہمارا یہ پیغام ہم کو ملتا ہے کہ اسلام قربانیوں کے بغیر، شہادت کے بغیر، جان مال کو اللہ اور اس کے دین، اس کی شریعت پر لٹانے کے بغیر اسلام زندہ نہیں ہوتا ہے، اسلام باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ جو جنت ہے نا، جو اہل ایمان کو، ایمان والوں کو ملنے والی ہے، وہ اتنی باوا کی کھیر نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے مل جائے گی کہ بعض لوگ کہتے ہیں شعر کہ وہی سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، اتنی آسانی سے ملنے والا نہیں ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑے گی۔ تو خیر، میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا تھا کہ محرم الحرام جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یاد نہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جماد الاول، جماد الاخر، ہے نا، یہاں سے شروع ہوتا ہے پورا۔ جی ہاں، اب حرام، محرم، محرم کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے حرمت والا، احترام والا، جی ہاں، برکت والا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مہینوں کی تعداد ہے نا، 12 مہینے، کبھی کبھی ہمارے دماغ میں آتا ہوں یہ 12 مہینے کس نے بنائے ہیں؟ ایسا طے کس نے کرا یہ 12 مہینے، ہے نا؟ بالکل صحیح سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو قرآن مقدس کی آیت میں نے پڑھا، یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ یہ مہینوں کی تعداد، یہ گنتی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، خود سے نہیں بنائی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھا، اللہ کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہ اللہ نے مقرر کیا۔ اور کب سے؟ کب سے؟ یہ بھی سن لو، جب سے اللہ کہتا ہے، کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اس وقت سے یہ مہینے 12 طے کر دیے گئے ہیں۔ پھر اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے محترم ہیں، بڑے احترام والے ہیں، بڑی برکتوں والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے اسی آیت میں آگے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 محترم مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ 4 مہینے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 4 مہینے محترم رکھے ہیں، احترام والے رکھے ہیں۔ حالانکہ 12 مہینے بھی اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے گھنٹے اللہ کے ہیں، سیکنڈ منٹ سب کچھ اسی کا ہے۔ 12 مہینے بھی اللہ کے ہیں، 12 مہینے بنائے اسی نے۔ اور کب سے؟ ابھی یہ نہیں کہ یہ 1400 سال سے حضور کے آنے کے بعد نہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ 12 مہینوں کی تعداد یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں تب سے ان مہینوں کی 12 مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ان میں 4 مہینے احترام والے ہیں۔ ان احترام والے مہینوں کا تم احترام کرنا، یہ برکت والے مہینے، تم ان کی قدر کرنا۔ اللہ کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، قتل و قتال نہ کرنا، جنگ نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، تو ان مہینوں کا احترام کرنا۔ اب ان 4 محترم مہینے میں کون کون سے مہینے ہیں؟ تو 3 تو ہے مسلسل جو حج کے مہینے ہیں۔ کون سے؟ ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے کنٹینیو ہیں، یہ احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں حاجی جاتے تھے، حج کا سفر کرتے تھے اور آتے تھے، اور اس زمانے میں ان دنوں کا بڑا احترام، ان مہینوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔
اور اللہ نے کہا ہے کہ ان مہینوں کا احترام کرنا، اس میں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، جنگ، خون خرابہ، قتل و غارت گری بالکل نہ کرنا۔ اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ وہ ہے رجب کا۔ تو یہ 4 مہینوں کو اللہ نے احترام والے مہینے بتایا ہے۔ رجب جس میں عموماً لوگ اس زمانے میں کثرت سے عمرہ کے لیے آتے تھے، ہے نا؟ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب ان مہینوں کا احترام کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا تو ان دنوں میں بھی باقاعدہ لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں اگر کوئی قافلہ جا رہا ہے تو جیسے پہلے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے تو باقاعدہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے، حج کو جانے والے، ان قافلوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں، جو جانور اللہ کے لیے خاص ہو گئے، کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ان جانوروں کا بھی احترام کیا جاتا تھا، ان کو بھی مارا نہیں جاتا تھا، لوٹا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، بڑی حرمت والے ہیں۔ جی ہاں، اب اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ یہ 4 مہینے احترام والے ہیں، تو اب اس میں کیا کریں گے ہم، کیا نہیں کریں گے؟ تو میں محرم پر بات کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، آج سے نہیں، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے یہ مہینہ احترام والا ہے۔ حضرت شیخ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، غنیۃ الطالبین میں صفحہ نمبر 676 پر لکھا ہے اس مہینے کے احترام کے بارے میں کہ اس مہینے میں کیا کیا ہوا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پہاڑ کو بنایا، سمندر کو بنایا، لوح اور قلم کو بنایا، جبرائیل کو پیدا کیا، دیگر فرشتوں کو پیدا کیا۔ اسی ماہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابا حضور کو، ہمارے ابا حضور کو پیدا کیا۔ اور یہی وہ محترم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا، اور یہی وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر لگایا اور ان کو نجات دی۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ آتا ہے کہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے، اور اسی مہینے میں اللہ نے ان پر آگ کو، جو نمرود نے ان کے لیے جلایا تھا اور آگ میں ڈال دیا تھا، اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ ٹھنڈی اللہ نے فرمایا۔ اور اسی بابرکت مہینے میں، یعنی یہ مہینہ کتنا برکت والا ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل، ان کی پوری قوم اور حضرت موسیٰ کو نجات ملی، اور اسی مہینے میں حضرت موسیٰ دریا پار کر گئے، اور اللہ نے اسی مہینے میں فرعون کو، جو ظالم تھا، انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو خدا کہنے کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے اسی مہینے میں اس فرعون کو ڈبو دیا۔ اور یہی نہیں، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے، پھر اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے حضرت یونس کو باہر، مچھلی کے پیٹ سے باہر لایا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اتنا آزمایا، الگ الگ نبیوں کی آزمائشیں بھی الگ الگ ہوئی، اور سب سے زیادہ آزمائش ہوئی ہے تو سب سے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خود پیارے نبی کہتے ہیں کہ مجھے جتنا آزمایا گیا کسی کو آزمایا نہیں، جبکہ لاڈلے ہیں آپ کے طفیل، آپ کے صدقے میں پوری کائنات پیدا ہو رہی ہے، مگر تکلیفیں اور آزمائش نبی کو سب سے زیادہ آئی ہے۔ خود پیارے نبی اپنی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہیں۔ تو آتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے بیماریاں دے دیا تھا، وہ ایک پورا واقعہ ہے کہ بدن کے ہر حصے سے کیڑے نکلتے تھے، قوم نے باہر نکال دیا، بیوی نے بڑی خدمت کیا۔ تو آتا ہے کہ یہی وہ حرمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا نصیب فرمائی۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کا احترام، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا برکت والا مہینہ اور کتنے بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں ہوئے ہیں۔
حضرت سلیمان کا نام آپ نے سنا. آج کل جو لوگ نگر پالیکا میں کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں ہے نا, یا کسی ایک چھوٹے سے ملک کے صدر بن جاتے ہیں یا وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو اتراتے پھرتے ہیں, زمین پر ٹکتے نہیں ہیں. جی ہاں, کبھی امریکہ تو کبھی لندن تو کبھی فرانس تو کبھی مصر تو کبھی کویت تو کبھی یو اے ای, پوری دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں. چھوٹے سے ملک کے اگر مالک بن گئے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ نے عجیب بادشاہت دی تھی. اور حضرت سلیمان کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں, چرند پرند درند جنگل کے جانور ہواؤں سب پر اللہ نے حکومت دی تھی. کیسی سلطنت. اسی مبارک مہینے میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سلطنت عطا فرمائی. اور آخری جملہ یہ بھی سن لو کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قیامت بھی آئے گی. جی ہاں, اقتربت الساعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث إذا السماء انفطرت. ایسے ہی اذا الشمس كورت, یہ سب قیامت کی جو آیتیں اور جو منظر ہے کہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. یہ بلند بڑا مضبوط پہاڑ کپاس اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرے. یہ سورج یہ چاند کو توڑ دیا جائے گا. تو اسی مہینے میں قیامت بھی آئے گی. یہ تمام باتیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں صفحہ نمبر 676 پر لکھی ہے. اور اب آپ آگے بڑھیں کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ عشرہ محرم کے روزے رکھتے تھے, 10 دن کے روزے رکھتے تھے یا محرم کے روزے رکھتے تھے. اور جب 10 دن روزے رکھ لیتے تھے تو آخری روزہ جب ہو جاتا تھا تو ایسے ہی خوشی اور عید مناتے تھے جیسے ہم رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد خوشیاں مناتے ہیں, عید مناتے ہیں. تو پہلے محرم کے روزے بڑی اہمیت رکھتے تھے. بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں شروع دنوں میں اسلام کے عاشورہ محرم کے روزے فرض تھے, لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر محرم کے روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی. لیکن عاشورہ کے روزے کا احترام اور اس کے مستحب ہونے کا درجہ اب بھی باقی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں وہ روزے کی اہمیت وغیرہ میں بیان کروں گا ضرور. لیکن عاشورہ محرم اور محرم کے روزوں اور محرم کے مہینے کا بڑا احترام تھا. بلکہ آتا ہے کہ رمضان کے پہلے اور یہودی بھی باقاعدہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ بھئی تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا, بنی اسرائیل نے کہا کہ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ موسیٰ کے ساتھ تو ہم تم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں موسیٰ سے. پھر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحابہ کرام کو بھی. لہذا 10ویں محرم کو روزہ رکھنا بہت برکت والی چیز ہے. ایک حدیث میں تو محرم کے روزوں کے بارے میں یہ آتا ہے, یعنی اس سے محرم کی اہمیت اور فضیلت بھی آپ سمجھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے اگر ہے تو وہ محرم کے روزے ہیں. تو پورا محرم احترام والا ہے, ایسا نہیں کہ بس شروع کے 10 دن, نہیں, پورا محرم احترام والا ہے. اور افضل ترین روزے محرم کے روزے. ایک اور حدیث میں ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اور مسند احمد کی روایت میں تو ہے کہ یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے, عاشورے کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کہا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. اچھی چیزوں میں مخالفت کہا ہے تو بری چیزوں میں تو
عجیب بات ہے، آج کل تو ہم سب اسرائیلی اور یہودیوں کا لباس، ان کے طریقے، ان کا ہیئر اسٹائل، ان کا ڈریس، سب کچھ ہم یہودیوں کا اختیار کر رہے ہیں، جبکہ اچھی چیزوں میں بھی نبی پاک نے کہا کہ ان سے مخالفت کرنا، ان کے مشابہ مت رہنا۔ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم 2 دن کے روزے رکھیں، 9 10 یا 10 11، اور پیارے آقا نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں رہا تو میں آئندہ سال 2 روزے رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، مگر صحابہ کرام نے 9 اور 10 کا روزہ رکھا، اور بعض صحابہ نے 10 اور 11 کا رکھا، یعنی 2 روزہ رکھا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، یہودیوں کی مخالفت ہو، کیونکہ یہودی ایک دن رکھتے ہیں، یہودی ایک دن رکھتے، تو صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ 9 10 یا 10 11۔ اچھا، اب ہمارے عقیدے بھی بڑے عجیب عجیب ہے، عقیدے بھی بڑے عجیب عجیب ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11ویں، کیونکہ آج کا میرا عنوان ہے نا محرم کی فضیلت، احترام اور ہمارے عقیدے، تو محرم میں ہمارے عقیدے بھی بڑے عجیب ہے، ہمارے عقیدے ایسے ہے کہ بس اللہ پکڑ نہ کرے ورنہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11ویں کو روزہ نہیں رکھنا کیونکہ اس دن یزید کی ماں نے روزہ رکھی تھی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ آگے اور میں آؤں گا کہ کیا کیا ہمارے باول عقیدے ہیں جن کا اسلام، قرآن اور نبی کی تعلیمات اور اس دین سے، پیارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، جو کرنا ہے وہ کر رہے نہیں، جو بتایا وہ کر رہے نہیں، اور جو نہیں کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، جو نہیں بتایا وہ کر رہے ہیں۔ بس یہ حال ہمارا ہو گیا۔ تو چلیے آئیے اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ محرم 10 محرم آج ایک تو گزر گئی، تو اب ہم کو پورے 10 دن ملیں گے انشاءاللہ۔ تو 10 محرم تک ہم کیا کریں کیا نہ کریں، بلکہ پورا محرم کا مہینہ احترام والا ہے، تو کیا کریں کیا نہ کریں، تھوڑی سی اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لے کہ محرم پورا کے پورا مہینہ احترام والا ہے، حرمت والا ہے، فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ پورے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھو۔ تو اب وہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ روزوں کے لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ افضل مہینہ ہے محرم۔ تو محرم کے مہینے میں عاشورہ کے 2 روزوں کے علاوہ بھی اگر کوئی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں بہت اچھی بات ہے، کیونکہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ احترام، دیکھو کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ راتیں ہوتی ہے، کچھ خاص مہینے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہوتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے اس وقت رحمتوں اور برکتوں کا نزول، رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو یہ 4 مہینوں کے بارے میں جس میں محرم بھی ہے، اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ احترام والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزے رکھو، اور اس مہینے کو آپ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، احترام اور مقام کو سمجھے کہ اس مہینے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں عبادت جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ضرور کیجیے، نوافل پڑھیے، جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں جن کا نبی نے حکم دیا ہے وہ ضرور کیجیے۔ نوافل پڑھیے، روزے رکھیے، صدقہ خیرات کیجیے، کیوں؟ غریبوں کی مدد کیجیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، ننگوں کو کپڑا پہنائیے، بیماروں کو دوائیں پہنچائیے، ہاسپٹل میں جا کر ان کی عیادت کریں، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تلاش کریں، کوئی مجبور ہے، پریشان حال ہے، اس کی مدد کریں۔ جتنے کام ہو سکتے ہیں نیکی کے ضرور کریں، اور نیکی کے کاموں کے علاوہ، عبادت کے کاموں کے علاوہ جتنے کام ہیں ان سے بچیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ محرم کے مہینے میں لوگوں نے عجیب عجیب چیزیں مشہور کر دی ہیں۔ محرم کے مہینے میں باقاعدہ لوگ الگ الگ وظیفے بتاتے ہیں، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ وظیفہ کرو، خالہ بھی کر رہی، نانی بھی کر رہی، ماموں بھی کر رہے۔ اچھا، کچھ لوگ تو خاص نمازیں بتاتے ہیں، محرم کی اسپیشل نماز ہے، جیسا ہمارے 12 ربیع الاول کی بھی لوگوں نے اسپیشل نماز بنا لی۔ اب اللہ نے تو نہیں بتایا، نبی نے تو نہیں بتایا،
بس اللہ ہی رحم کرے، ان کو کون بتایا، بس اللہ ہی رحم کرے۔ تو کچھ لوگ خاص نمازیں بتاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو نماز اتنی پڑھو اور پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھو، دوسری میں پڑھو، تیسری میں پڑھو، چوتھی میں پڑھو، باقاعدہ پرچے بانٹتے ہیں۔ تو ایسے باولے چالے جو عقیدوں کے خلاف ہے، قرآن حدیث کے پیارے نبی کی پیاری پیاری تعلیمات کے خلاف ہے، جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ سب کام بالکل بھی نہ کرے۔ یہی کام تو بدعات ہیں، شرک ہے، اور کل بدعت ضلالہ۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر بدعت دین میں نئی چیز، بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ جی ہاں، تو کیا نہ کریں، کیا کریں یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ روزے رکھیں، عبادت کریں، جتنے نیک کام نبی نے بتائے ہیں وہ ضرور کریں۔ اچھا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو محرم میں نہیں کرنا چاہیے، اور آج افسوس ہے کہ وہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہ 1 سے 10 کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ خاص بات یہ بھی ہے، اس لیے میں نے آج یہ عنوان رکھا، کربلا کا واقعہ، حضرت حسین کی شہادت تو میں آئندہ جمعرات کو کروں گا، آنے والے جمعرات کو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو کروں گا، لیکن جو کرنے کے نہیں کام ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں تھوڑا سا وہ بھی سن لیں۔ تعزیہ، جی ہاں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ سواری، دولہا 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 دولہا، ارے باپ رے باپ۔ ایک مرتبہ میں ہمارے جلگاؤں میں گزر رہا تھا، تو ہمارے جلگاؤں میں ایک محلہ ہے جہاں پر ہندو بھائی رہتے ہیں، اور وہ ہندو بھائی شراب کا کاروبار کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں ناجائز، پہلے تو ایمان سے تعلق نہیں، اسلام سے تعلق نہیں، اور پھر شراب کا کاروبار۔ تو میں نے دیکھا کہ سواری ان کے گھر میں بیٹھی، تو میں نے کہا کہ دیکھو یار، باوا اتنے ناراض ہو گئے اپن سے کہ ان کے گھر کو چلے گئے۔ اچھا، کمال کی بات ہے میرے بھائی، اللہ کے واسطے دین کو بدنام نہ کرو۔ یہ کوئی سواری اسلام میں نہیں ہے، یہ کوئی باوا کئی آتے نہیں اور کئی جاتے نہیں، یاد رکھیے۔ اور آپ دیکھیں کہ سواری اٹھانے والے اور سواری بٹھانے والے، ان کی زندگی آپ دیکھو، ان کے گھروں میں نہ قرآن کی تلاوت ملے گی، نہ ان کے گھروں میں نمازیں ملے گی۔ سواری بٹھانے والے آج بھی آپ اگر ایمانداری سے تلاش کریں گے تو 1 نمبر کے جو 2 نمبر ہی ہے، ان کے گھروں میں آپ کو سواری ملے گی۔ باوا وہیں آ رہے، آنگ میں بھی ان کے چارے۔ میں کبھی کبھی خاندیشی مذاق میں بولتا ہوں کہ یار، باوا نے ہمارے آنگ میں آنے کو نا، یا ان لوگوں کے آنگ میں آنا جو نماز پڑھتے، پاک رہتے، حرام کا نہیں کھاتے، کیوں، اچھے نیک بندے، تو باوا ان کے آنگ میں آنے کو نا، تو باوا ان کے آنگ میں کیسے چل جا رہے، جھوٹوں کے، جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو محرم میں تعزیہ ہم لوگ بٹھاتے ہیں، سواری بہت سارے لوگ بٹھاتے ہیں، ہے نا۔ اور چلو ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ علم عام ہو گیا، اور باغ بھی بنتے، باغ ایک دم خطرناک زبردست۔ کیونکہ میں چھوٹا تھا نا، تو میں نے دیکھا ہے ہمارے راویر میں باغ بنتے تھے۔ ابھی اللہ نے سب کو تھوڑا تھوڑا علم دے دیا، عقل آ گئی، ورنہ راویر میں باغ بنتے تھے، ایسا ہاتھ میں پنجے رہتے تھے، اور وہ چڈی پر آتا تھا باغ، صرف چڈی پہنے رہتا تھا۔ اب پاگلوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد آیا ہے اور چڈی پہنا ہے، تو ان جاہلوں کو اتنا معلوم نہیں کہ یہ جو چڈی پہنا ہے، یہ چڈی پہننا ہی حرام ہے۔ جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، ویسے چڈی پہن کر بدن دکھانا حرام ہے، کیونکہ اسلام نے مردوں کے لیے ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اتنے حصے کو ستر کہا ہے، یعنی جتنا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اب وہ باغ بن گیا۔ اچھا، پھر جہالت تھی، کیا کریں، ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ جاہل تھے پہلے، تو باقاعدہ باغ کھیلتے کھیلتے آتا تھا، اور پھر ہر گھر کے پاس میں عورتیں دودھ لے کے بیٹھتی تھی، باقاعدہ دودھ کی کٹوری لے کے بیٹھتی تھی، اور وہ باغ کو دودھ پلاتی تھی۔ اب وہ باغ ہے نا، باغ یعنی ہمارا مطلب کیا، میں ہر سال بولتا ہوں یہ بات، باغ یعنی مراٹھی میں بولتے شیر کو۔ تو میں کہتا تھا کہ بھئی وہ شیر ہے، تو شیر دودھ تھوڑی پیتا، شیر کو چھچڑے دو، ہڈیاں دو، چمڑے دو، یہ دو نا شیر کو، گوشت دو کچا، شیر چبائے گا تو شیر کو دودھ دیتے تھے۔ تو یہ ذرہ بھی اللہ نے جو بدھی عقل دی ہے اس کا بھی استعمال نہیں کرتا۔ اور پھر وہ باغ ناچتا تھا، اور پھر منتیں مانگی جاتی تھی، سواری کے پاس منتیں مانگی جاتی تھی۔ اسلام میں نہیں ہے۔ خدا کے واسطے نہ اللہ کو ناراض کرو، نہ اسلام کو بدنام
یہ میلے یہ ٹھیلے جو لگتے ہیں یہ نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ قصے کہانیاں من گھڑت باتیں. اور ابھی محرم آ گیا نا تو باقاعدہ کئی جگہوں پر 10 دن کے پروگرام چلے گئے. ہم کو پروگرام سے اعتراض نہیں، دین کی باتیں آپ سناؤ، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں. لیکن محرم کے مہینے میں محرم کے نام پر مجالس سے محرم سجانا اور من گھڑت قصے ایموشنل انداز میں، جذباتی انداز میں کربلا کا واقعہ بیان کرنا اور سامعین کو، سننے والوں کو رلانا، ایموشنل کرنا، اور پھر ایموشنل کرنے کے لیے ایک دم سندر جملے، ایک دم جذبات میں لانے والے جملے، رلانے والے جملے استعمال کرنا، اور پھر ایسا بیان کرنے کے لیے جھوٹے قصے بیان کرنا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جی ہاں، خدا کے واسطے میں واعظین سے بھی کہوں گا، مقررین سے بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. من گھڑت واقعات کربلا کے سنانا یہ سب غلط ہے. یہ اہل سنت اور اہل حق کے کام نہیں ہے. چلیے آئیے اب کیا کرنا ہے یہ بھی ہم تھوڑا سا بول دیتے اس پر بھی. جی ہاں، کہ پہلے تو ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارا غلط عقیدہ، اس مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس مہینے میں کربلا ہوئی، حضور کا نواسے شہید ہوئے، حضور کے اہل بیت گھر والے خاندان شہید ہوئے، کربلا ہوئی ہے نا. اس لیے یہ مہینہ بڑا منحوس ہے. یہ ہمارا برا عقیدہ ہے، برا عقیدہ ہے. ارے جاہلو، یہ سمجھو کہ شہادت تو اونچی چیز ہے، شہادت تو بڑا اونچا عمل ہے. شہید ہونا اتنا برکت والا عمل ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اللہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کے زبان سے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ کہہ دو کہ شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ، شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ شہید کی مغفرت کر دیتا ہے. تو شہادت تو بہت اونچی چیز ہے. جی ہاں، تو حضور کے اہل خانہ اور نواسے شہید ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑے اونچے مقام والی چیز ہے. اللہ کے یہاں شہید کا مقام بڑا ہے، اور دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہید کا مقام دنیا والے بھی بڑا مانتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھو آپ، ہمارے ملک کا اگر کوئی فوجی، ہمارے گاؤں کا، محلے کا کوئی جوان اگر بارڈر پر ملک کے لیے شہید ہو گیا تو دنیا والے بھی اس کو کتنا احترام دیتے ہیں، بہت احترام دیتے ہیں. ابھی مجھے دعوت دی گئی 3 اگست کو، ہمارے شہر سے 50 کلومیٹر پر پاچورا ہے. پاچورا کا ہمارا ایک مسلم جوان ہے جو 20-22 سال فوج میں رہ کر ریٹائر ہو کے آ رہا ہے. تو 3 اگست کو پاچورا میں مچھلی بازار ہے، وہاں پر جہاں میرے بیانات ہوتے ہیں، وہاں بہت بڑا پروگرام اس کے ستکار میں رکھا گیا ہے کہ بھئی اس نے فوج میں اپنے ملک کے لیے 20 سال تک بارڈر پر لڑا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ملک کے لیے شہید ہو گئے ان کے جنازے کو، ان کی میت کو کتنے احترام سے لایا جاتا ہے، سلامی دی جاتی ہے، فائر کیا جاتا ہے، ان کو ترنگے میں دفنایا جاتا ہے. ہر ملک والا اپنے ملک کے شہید فوجی جوان کا بڑا احترام کرتا ہے. تو شہید کا تو احترام کیا جاتا ہے. شہید تو برکت، شہادت تو اونچی چیز ہے. اب بے وقوفی ہے یہ کہ اس مہینے کو منحوس اس لیے سمجھتے کہ نہیں، حضور کے نواسے اور حضور کے گھر والے اس مہینے میں شہید ہوئے تو یہ تو جہالت ہے. اور کچھ لوگ تو اس کو منحوس سمجھتے ہوئے شادی نہیں کرتے. جی ہاں، شادی نہیں کرتے. کیوں؟ میں ہنستے کا کربلا ہوگی گھر میں، زندگی میں کربلا ہوگی، لڑائی ہوگی. ارے یار ختم کرو یہ جہالتیں. جیسے وہ شادی کی تاریخ لینے کے لیے کیلنڈر لے کر بیٹھتے، اقرب، بچھو، یہ وہ، اماؤس، پونم. ارے تم ایمان والے ہو یار، تم ایمان والے ہو. یہ اقرب، یہ کیکڑا، یہ بچھو، یہ اماؤس، یہ پونم، کوئی کچھ نہیں ہے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. نفع اللہ کے ہاتھ میں، نقصان اللہ کے ہاتھ میں. دن اللہ کے، راتیں اللہ کی، سیکنڈ، منٹس، لمحات سب اللہ کے ہے. تمہارے اعمال اچھے رہے تو ہر لمحہ تمہارے لیے برکت کا بن جائے گا، اور تمہارے اعمال برے ہیں تو پھر عید کا دن بھی تمہارے لیے عذاب کا بن جائے گا. عذاب آ سکتا ہے، اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو شہادت بری چیز نہیں. آج خود 1 محرم ہے. آج آپ کو معلوم ہے کون شہید ہوا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اتنا اونچا مقام ہے
کہ جناب پیارے نبی جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد اللہ کو اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ عمر کو بناتا. عمر نے جب اسلام لائے تو پھر کفر دہل گیا, اور پھر عمر نے کہا, عمر کا رعب, جلال اور دبدبہ کتنا تھا کہ عمر جب ایمان لائے تو عمر نے کہا کہ اب چھپ کر روم میں نماز نہیں ہوگی, اب کعبہ کے سامنے نماز ہوگی اور قرآن پڑھا جائے گا. یہ جلال تھا. اس عمر کو بھی جو شہید کیا گیا وہ 1 محرم کا دن تھا, 1 محرم کا دن تھا. تو اگر مسلمان اس شہادت کو اگر برا سمجھے تو اسلام, دیکھو اب جو جملہ بول رہا ہوں غور سے سننا, مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ شہادت سے بھری ہوئی ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی بڑا اللہ والا شہید ہوا ہے. تو پھر کیا ہر دن پورا سال تمہارے لیے منحوس رہے گا پھر تو یہ بے وقوفی ہے, یہ جہالت ہے. جی ہاں, اس لیے آپ محرم کو منحوس نہ سمجھو. چلو آؤ, اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے, 5 منٹ باقی ہے. اب میں تھوڑا سا جلد بول دوں کہ ہم اس محرم کے مہینے میں کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب کیا کریں تو سب سے پہلی چیز نماز ہی نہ چھوڑے. ویسے تو ہر دن نماز فرض ہے, لیکن محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے, اللہ سے لینے والا مہینہ ہے, محترم مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے. تو نمازوں کی فلی پابندی کریں, ہے نا. اور حضرت حسین سے عشق ہے نا, تو نواز رسول حضرت حسین سے اگر عشق ہے تو دیکھو کہ کربلا جنگ کے میدان میں بھی سجدہ اور نماز کو پیارے حسین نے, نواز رسول نے جنگ کی حالت میں اور جنگ کے میدان میں بھی, حالت جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. اور تو مست اے سی میں رہ کے چھوڑ رہا, کوئی جھگڑے نہیں ہو رہے, پتھر بھی نہیں کوئی پھینک رہا تیرے پر, تو مسجد جاتے ہوئے پتھر بھی نہیں آ رہے تیرے آنکھ پر, اور تو نماز نہیں پڑھ رہا. ہر حسین 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 نہیں. اس مہینے میں اگر حسین سے محبت ہے تو نماز نہ چھوڑے, کیونکہ حسین نے جنگ کے میدان میں بھی نماز نہ چھوڑا. بلکہ میں بچپن سے, وہ قوالی بڑی مشہور ہے, تو اس میں نا, میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے, میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے, زندگی بخش دی بندگی کو, آبرو دین حق کی بچا لی, آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. قوالی سنتا بڑا مزہ آتا, جھومتا قوالی سنتا, سجدے میں گردن کٹا لی. لیکن تو اچھے حال میں بھی نماز کو جانے کو تیار نہیں ہے, سجدہ کرنے کو تیار نہیں. تو اس محرم میں نمازوں کا اہتمام کرے. جی ہاں, روزوں کا اہتمام کرے, صدقہ خیرات کا اہتمام کرے, کھلانے پلانے کا. اچھا کھلا رہے نا, بالکل کھلاؤ, بریانی کھلاؤ, کھچڑا کھلاؤ, جو کھلانا کھلاؤ, مگر کس کو کھلاؤ؟ جو مستحق ہے ان کو ثواب کی نیت سے کھلاؤ. پیٹ بھرے ڈنگروں کو کھلا رہے ہیں, ہے نا, جو کھانے کے بعد میں بول رہے کہ نمک کم ہے اور مزہ نہیں آیا, تھوڑی سی مرچی کم ہے. ارے اگر کھلانا بھی ہے تو پھر صدقے کی نیت سے یا پھر ثواب کی نیت سے, تو مستحقین کو جن کے پیٹ میں اناج نہیں ہے ان کو کھلاؤ. اور صرف کھلانا ہی اصل نہیں ہے. اس مہینے میں نیک کام کرو. دیکھو آپ, کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں دواؤں کے لیے پیسہ نہیں ہے, جاؤ ان کو دوائیں دلاؤ. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ان کو کپڑے پہناؤ. کئی غریب یتیم مستحق بچے ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, ان کو کتابیں بیاضیں, ان کو جوتا چپل, ان کو بیگ دلاؤ, ان کی فیس بھرو, ان کی بہترین تعلیم کا انتظام کرو. یہ ہے نا نیک کام. جی ہاں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, عجیب عجیب چیزیں. میں نے ہر محرم میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں پر بھیک مانگنے آ رہے ہیں. کاہے کو؟ سبیل بھکاری بنا رہے ہیں ہم. کیوں؟
پیارے نبی نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بول رہے جاؤ پورے محلے سے بھیک مانگ کے لاؤ، ان کو بچپن میں جن کے ہاتھ میں کتابیں دینا چاہیے، جن کو بھیک سے روکنا چاہیے، نبی نے بھیک سے روکا ہے، تو ہم ان بچوں کو محرم کی اور حسین کی سبیل کے نام پر ان کو بھیک لینے کے لیے گھروں گھر بھیج رہے ہیں۔ میرے گھر پر کئی مرتبہ بچے آتے ہیں سبیل کے پیسے، حضرت حسین کی سبیل لگنے والی۔ ارے 10 محرم کو سبیل کیوں لگا رہا بھاولے؟ 10 محرم کو نبی نے روزہ نہیں چھوڑا، صحابہ نے روزہ نہیں چھوڑا، اور تو خود بھی روزہ چھوڑ رہا اور دوسروں کو بول رہا لو رے پیو رے شربت۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ شربت کے لیے چندہ مانگنے بھیج رہے ہیں، اور وہ چندہ دینے والا سالا 2 نمبری ہے، حرام کے پیسے والا ہے، کون ہے کیا ہے سب دے رہے ہیں اس میں، اور پھر مست دھوم سے سب پی بھی رہے ہیں۔ کیوں؟ حرام مال سے ہم کو بچنے کا حکم ہے، ہم ذرا بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم بچپن سے بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور محرم کا چندہ مانگنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو ہم بچپن سے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ چلیے آئیے اب آخری باتیں کہوں گا۔ دیکھیں اب یہ بھی سوچیں کہ 10 محرم کو حضور نے، صحابہ نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھے ہے نا؟ جی ہاں، آپ کچھ کھلا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، مگر بھوکوں اور مستحقین کے پیٹ میں جانا چاہیے۔ چلیے آئیے اب آخری بات کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب محرم میں ہمارے یہاں تعزیہ تو ہے نہیں، اسلام میں سواری ہے نہیں، اور پھر تعزیہ بٹھائیں گا تو اٹھائیں گا بھی نا، ارے بھائی بٹھائے تو اٹھائیں گا، اور پھر اٹھانے کے دن کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پوری سڑک جام، راستے جام، ہے نا؟ کیوں؟ جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی نے تو یہ کہا ایاکم والطرق، کہ راستوں پر بیٹھنے سے بھی بچو۔ یہ جو راستوں کے کنارے کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اتی کرمن کرتے اور لوگوں کو تکلیف دیتے، گاڑیاں گزرنے میں تکلیف، یہ بھی حرام ہے، حرام۔ تکلیف دینا اللہ کے بندوں کو حرام ہے۔ پیارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ نہیں کیا ہے۔ پیارے نبی اینٹ کا ٹکڑا پڑا، پتھر کا ٹکڑا پڑا تو وہ ہٹانے کا حکم ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ محرم کے جلوس، تعزیہ اور سواری کے جلوس میں ہم سڑکوں کو جام کر دیتے ہیں۔ تو جو دین رحمت بن کر آیا تھا، ہم اس دین کو لوگوں کو زحمت بنا کر ہم دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اب اگر میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایمبولینس والے کو، بیچارے کو، مریض کو لے جا رہا تھا، سیریس مریض ہے، اور اس کو نہیں معلوم کہ ادھر سے مسلمانوں کا جلوس جا رہا، اس نے ادھر ڈال دیا۔ بس آپ سمجھ گئے ہوں گے اگلا، کہ کسی کی ایمبولینس رک رہی ہے، راستے رک رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ راستوں کا روکنا اور راستوں کا جام کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اور تعزیہ سواری کے نام پر ہم یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اچھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب جو ہندو بھائی ہیں ہمارے، وہ تو ہماروں کو مسجد میں آ کر نہیں دیکھ رہے نا، نماز نہیں دیکھ رہے، وہ ہم نے روزہ کیسے رکھے، سحری کیسے کریں، افطار کیسے کریں، روزے میں بھوکے، ان کو یہ نہیں دیکھ رہے، ان کو تو جو روڈ پر نظر آ رہا وہ سمجھ رہے یہی اسلام ہے۔ اب جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جو سواری بٹھا رہے، تعزیہ بٹھا رہے، تعزیہ اٹھا رہے، سواری اٹھا رہے، باغ بن رہے، ننگے ناچ رہے، تو ان کو دیکھ کر ہمارے ہندو بھائی کیا سمجھتے کہ شاید یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم ڈبل گناہ کر رہے ہیں، ایک تو حرام کام کر رہے، اور دوسرے یہ کہ ہم اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ آخری واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ میرے ساتھ میں خود واقعہ ہوا۔ 7-8 سال پہلے میں یہاں سے بلڈانا میں بیان کے لیے جا رہا تھا۔ محرم کی دن تھے، وہ 8واں 9واں روزہ جو بھی تھا، مطلب محرم تھی، تو یہاں ہم وہاں رکے۔ ہمارا ڈرائیور اس وقت، میرا ڈرائیور شرما تھا، بمن تھا میری گاڑی کا ڈرائیور۔ پہور میں ہم رکے، اس نے چائے پیا، تو پہور میں اس وقت 4-6 لوگ باغ بنے ہوئے آئے، پورا بدن کو کلر لگا ہوا ہے نا، اور باغ بنے ہوئے کھیل رہے۔ اب شرما نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، وہ چائے پیتے پیتے دیکھ رہا ہے اور دل کی دل میں ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ آخر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شرما نے خود مجھ سے پوچھا، مفتی صاحب یہ محرم کا مہینہ ہے نا؟ بولے ہاں۔ تو بولے محرم کے مہینے میں آپ لوگوں کو ایسا بننا پڑتا کیا؟ تو میں نے کہا شرما میں دکھ رہا تھا کو ایسا بنے،
یہ میرا خود کا واقعہ ہے، اللہ گواہ ہے. یعنی شرما کیا سمجھ رہا تھا، پھر میں نے اس کو پورے گاڑی میں سمجھایا کہ میرے بھائی یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ شرابی قسم کے لوگ ہیں، یہ 2 نمبری قسم کے لوگ ہیں، اور یہ جو کر رہے ہیں اس کا ہمارے پیارے نبی کے دین اور ان کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، قرآن اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ہم لوگ محرم میں کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ہم اسلام کو بدنام بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائیں اور محرم کی صحیح قدر ہمیں نصیب فرمائیں. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا محرم کا احترام والا، حرمت والا، برکت والا مہینہ تو نے ہم کو دے دیا. اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما اور برے اعمال، برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا محرم کے مہینے میں جو لوگ جہالت کرتے ہیں اور تعزیہ، سواری، نہ جانے کیسی کیسی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں جس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، دین بھی بدنام ہوتا ہے اور پیارے نبی کی تعلیمات بھی بدنام ہوتی ہے، میرے مولا ان جاہلوں کو بھی ہدایت اور صحیح سمجھ نصیب فرما. رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. میرے مولا ہر قسم کی بیماری سے اور ہر آنے والی مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا حکومت کی بری نظروں سے ایمان والوں کی حفاظت فرما اور دنیا کے جس کونے میں اہل ایمان بسے ہیں ہر طرف تو اہل ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میرے مولا جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بڑھیا نا بڑا